ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، بغیر حساب کتاب کے کوئی آدمی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور جنت کے اور میدان محشر میں لوگوں کے درمیان ایک ایسا پل ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں، جہنم کے اوپر اس سب کو گزرنا۔ تو اس پل پر یہ 500 برس کی راہ ہے، 500 برس میں آدمی، تو اس میں جیسے کہ آج کوئی ہوائی جہاز سے جاتا ہے تو کوئی بس سے جاتا ہے، کوئی کار سے جاتا ہے، اور کوئی موٹر سائیکل سے جاتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہاں بھی سواریاں ہوں گی، کوئی رف پہ جائے گا، کوئی براق پہ جائے گا، تو کوئی جو ہے اللہ کے حکم سے یوں گزر جائے گا کہ وہ ایک پلک جھپکے اور پل صراط کو پار ہو گئے۔ حضرت جبریل امین پر بچھائیں گے تو پروں پہ، ان کے پروں پر بھی جو ہے پروں کے اوپر سے چلے جائیں گے، کچھ لڑکتے پھڑکتے جائیں گے اور کچھ اس میں ہی گر جائیں گے، زیادہ تر کثرت سے اس میں جو نافرمان ہے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے مسلمانوں، ایسی حقیقت ہے جو ہر کسی کے سامنے آنی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی میں جس دن آنکھیں بند ہو گئی تو پھر کوئی عزیز نہیں ہوگا۔ ہر کوئی جو بھی آئے گا وہ یہ کہتا ہوا آئے گا، جلد سے جلد دفن کرو، جلد سے جلد، کس وقت ہو رہا ہے بھائی، ذرا جلدی کر لو دفن میں۔ اور لے جا کر کے ہم اور آپ روزانہ ایسا کرتے ہیں، کبھی کبھی خالی ہیں، ورنہ تو آج اس جگہ جا رہے ہیں، آج اس جگہ جا رہے ہیں، اعلان ہوتے ہی رہیں، اور جا کر کے دوسرے گاؤں میں بھی دفن کرتے ہیں، نہ جانے کتنے جنازے کاندھوں پہ رکھ کے۔ یہ کوئی الگ کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب لباس اتار لیے گئے تو وہ یوں جب دیکھا، شرم کی وجہ سے ادھر بھاگتے ہیں، کہیں ادھر بھاگتے ہیں، کہیں ادھر بھاگتے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ پیڑوں کے پتوں کو توڑ کر اور اپنی ستر چھپانے کے لیے انہوں نے چاہا جس پیڑ کے قریب جائیں وہی اور اوپر کو ہو جائے۔ ایک پیڑ جسے انجیر کا درخت کہا جاتا ہے، وہ درخت بجائے اوپر کو ہونے کے نیچے کو جھک گیا، ایک درخت نیچے کو جھک گیا، وہ جھک گیا، انہوں نے پتے توڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 پتے اور 5 پتے حضرت حوا نے توڑے اور اپنے جسم کی جو شرم کی جگہ تھی وہ پتوں سے ڈھانک لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا انجیر کے درخت کو کہ انجیر کے درخت، تمام درختوں نے اونچے ہو گئے، پتے نہیں دیے، مگر تو کیوں جھکا، تو نے کیوں پتے دیے؟ تو وہ دیکھیے محبت کی بات مسلمانوں، وہ عرض کرنے لگا، مولا میں نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تیرے محبوب کا نور دیکھا تھا، اس نور کی تعظیم کے لیے میں جھک گیا، نور کی تعظیم کے لیے میں جھک گیا، تو جس وقت میں جھکا ہوا تھا اس وقت انہوں نے پتے توڑ لیے، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انجیر کے درخت، تو نے میرے محبوب کے نور کی تعظیم کی ہے، تیرے پتے میں شفا، تیرے دودھ میں شفا، تیرے پھل میں شفا، تیرے ہر ایک یعنی جڑ سے لے کر اور پھلچی تک ہر چیز میں نے شفا رکھی، شفا عطا فرما دی۔ تو انجیر کے پتوں میں بھی شفا ہے، انجیر کے دودھ میں بھی شفا ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے، اور انجیر آپ دیکھو وہ تو نہ جانے کتنے مرضوں میں کام آتا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کی اداؤں کو اپنانا۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے سنت کو، ایک ایک کر کے ڈھونڈ کے سنت کو اپناتے تھے۔ جس جگہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم قیام کرتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے مکے کو جاتے، ایک جگہ ایک پیڑ کے نیچے سرکار بیٹھے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے تھے، تو جب بھی جاتے تو اس جگہ بیٹھ جاتے، پوچھا لوگوں نے کہ صرف آپ اسی جگہ کیوں بیٹھتے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا، اس جگہ میں بیٹھتا ہوں تاکہ محبوب کی اداؤں سے میری ادا مل جائے۔ ذرا خیال آیا کبھی مسلمانوں دل میں کہ ہم بھی اسی طرح محبت سے زندگی کے کسی شعبے میں تو ہم ملا لیں کہ ہاں سرکار کی یہ ادا تھی، ہم بھی ملا لیں۔ آج دوسروں کی اداؤں کو اپنانے کے لیے جتنے کوشاں ہیں،
کہ اگر شادی ہو رہی ہے تو ڈی جے بج رہے ہیں، کیا یہ سرکار کی ادا ہے؟ 20,000 کے پٹاخے میں آگ لگ رہی ہے، کیا یہ سرکار کی ادا ہے؟ پہلے شیخ ناچتے تھے، اب خود ناچ رہے ہیں، کیا یہ سرکار کی ادا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک ساتھ بسم اللہ پڑھو کھاتے تھے، آج ہر ایک آدمی کوئی ادھر کو منہ کر کے بھاگ رہا، کوئی ادھر کو منہ کر کے پلٹ لیے بھاگ رہا، کیا یہ سرکار کی ادا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، زنا مشکل ہو جائے، نکاح کو آسان کر دو۔ آج نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ تمہیں پتہ ہی ہے، اور زنا 500 روپے میں ہی کام چل جا، اور نکاح کے لیے جب تک 25 لاکھ روپے نہ ہو تب تک بیٹی چاہے 35 سال کی ہو جائے یا 40 سال کی ہو جائے وہ یوں ہی ہے، ہمار آپ کی ہیں، کسی دوسرے کی تھوڑی ہیں، دوسرے مذہب والوں کی تھوڑی ہیں۔ کیا یہ سرکار کی ادا ہے؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ نے دونوں جہان بنائے، دونوں جہان یہ نہیں، دونوں جہان کہ جنتی لباس، جنتی زیورات، جنتی تمام چیزیں، سرکار اشارہ فرما دیں حضرت جبریل امین لے کے فوراً حاضر ہو جائیں۔ دونوں جہان کے مالک و مختار ہوتے ہوئے جب بیٹی کی نکاح کی باری آئی تو پھر حضرت مولا علی کو بلایا، اور ان کے ساتھ میں کتنے 400 درم اور 80 درم کے کپڑے اور 400 درم کا مہر مسجد نبوی میں بٹھا کر کے عصر کے بعد میں نکاح ہو گیا، اور مغرب کے بعد میں بدائیگی ہو گئی۔ یوں حجرہ رسول سے نکل کر حجرہ بطول میں، یعنی حضرت مولا علی کے حجرے میں بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہنچ گئیں۔ کیا سامان تھا؟ ایک گدا جس میں کہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، 2 گھڑے مٹی کے تھے، اور مٹی کے ہی 2-3 برتن تھے، ایک چادر تھی وہ بھی پرانی۔ یہ جہیز کا سامان تھا حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ پہنچی حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا علی جب دلہن تمہارے گھر میں داخل ہو تو پہلے اسے وضو کرانا، اور اس کا غسالہ دھوبن تمام پورے اپنے گھر میں چھڑکنا۔ حضرت مولا علی نے یوں ہی کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جیسے ہی حجرے میں پہنچی، وضو کرایا، اور وضو کا وہ ایک بڑے تشت میں لے لیا پانی غسالہ، اور اپنے ہاتھ سے سارے گھر میں چھڑک دیا جس سے کہ برکت ہو جائے۔ کیا آج ایسا کرتے ہیں؟ کیا یہ ایسا جیسا سرکار نے کیا ہے حضرت مولا، کیا ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اور رسمیں ہیں، نہ جانے کتنی رسمیں غیر مسلموں کی ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان سنی ہیں، سنی بتاتے ہیں اپنے آپ کو سیدھے سیدھے۔ ذرا سوچو کیا ہوگا جس دن سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے سامنا ہوگا، تو اس وقت کون سی ادا کو پیش کرو گے لے جا کر کے؟ یہی تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا، کما خرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا لیے تھے شیطان نے، ایسے ہی تمہیں بیکار کر دے گا۔ تو جب جنتی لباس پہنا ہوا اتر سکتا ہے تو جو گنہگار ہیں ان کا جنتی ملی کیسے جائے گا؟ ملے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے بلباس التقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا لباس، تقوی کا لباس کا حکم فرمایا، وہ لباس ہمیں چاہیے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ سلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ تو یہ دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہے، اور اگر دوسروں کے پیچھے چلے تو پھر پیچھے چلنے والوں کے چہروں پر گرد تو آتی ہے مگر چہرے صاف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ گرد اڑاتے جاتے ہیں، تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، گرد میں ہو جاؤ گے، تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی۔ پہچان اگر دنیا میں اور آخرت میں رکھنی ہے تو پھر اپنی راہ جو اللہ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جسے ہم ہر ایک رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ تو ہم یعنی منہ سے اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور عمل اس سے الگ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ نماز کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھنے والا پھر بے حیائی کی باتیں کیوں کرتا ہے یا برے گناہوں کے افعال کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نماز کو اپنی زبان اور دل کو ایک جگہ نہیں کیا ہے۔ زبان سے کچھ کہنا تو دل میں کچھ ہے، ہم ایک جگہ اگر کر لیں تو پھر نماز وہ ایسی نماز ہو جائے گی جو ہماری پیشانیوں میں نور جھمکے گا، کہ وہ نماز چہرے پر نور کا سبب ہوگی، وہ نماز چہرے پر نور کا سبب ہوگی جو نماز آقا کی ہو ادا سے وابستہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔